السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خرم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نامہ فریڈم نیوز پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کتاب کے فروغ کے لیے یہ کوششیں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کتاب ایک بہت ہی حساسیت کا کام ہے۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اپنے تصور کے پردے پر ایک پوری فلم آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے مناظر، اس کی سطور اور اس سے متعلقہ جتنے بھی مناظر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ایسے میں چائے یا کافی آپ کو ایک لطیف احساس دیتی ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اپنے موڈ کو اور اچھا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوکیشن پارٹنر چنا کافی وغیرہ کو۔ کافی وغیرہ کراچی سمیت جہاں جہاں بھی یہ دستیاب ہے، اپنی ذائقے، اپنے معیار کی وجہ سے آپ کی ضرورت بن جاتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا دل حساس ہے، کتابوں سے آپ کو محبت ہے، تو کافی اور چائے بھی آپ کے لیے بہت زندگی میں اہم ثابت ہوگی اور بہت آپ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو آج کی یہ کتاب جو اس وقت میرے پاس ہے، دی ریڈر، یہ اس کا انگریزی ایڈیشن ہے۔ ویسے جو اس کا جرمن ایڈیشن ہے اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس پر تو فلم کے ایک منظر کو ٹائٹل کے طور پر لیا گیا ہے۔ جرمن ناول نگار کے طور پر برنارڈ شیلنگ ایک واحد ایسے ناول نگار ہیں جن کی کتاب کو نیو یارک ٹائمز میں مقبول ترین کتابوں میں جگہ ملی، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی جرمن ناول کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ کیٹ ونسلیٹ، جو کہ 20-22 سالوں سے مختلف فلموں کے ذریعے 5 بار آسکر کے لیے نامینیٹ ہوئی تھیں، نامزد ہوئی تھیں، پہلی بار ایسا ہوا کہ اس ناول پر بننے والی فلم کی وجہ سے ان کو آسکر ایوارڈ ملا، اور وہ مناظر بھی قابل دید ہیں جب انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا، اور ان کے مد مقابل ہالی ووڈ کی بہت ہی شاندار اداکارائیں نامزد تھیں۔ اس ناول کی کہانی کا جو مرکزی خیال صرف میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایسے جرمن لڑکے کی کہانی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ہوش سنبھال رہا ہے، ٹین ایج میں ہے، اور جرمن معاشرہ جو کہ بہت زیادہ شکست و ریخت کا سامنا اس کو کرنا پڑا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جن مسائل میں وہ معاشرہ گھرا ہوا تھا اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ نفسیاتی طور پر جرائم کا مرتکب ہونا اور جرائم سے متاثر ہونا تھا۔ جن لوگوں نے جرائم کیے ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں، جو اس سے متاثر ہوئے ان کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا تھا۔ تو اس ماحول میں ایک ٹین ایج لڑکا جو ٹرین میں ایک کام کرنے والی خاتون جو کہ کتابیں پڑھنے کی شوقین ہوتی ہے، ادب کے مطالعے کی شوقین ہوتی ہے، مگر اسے پڑھنا نہیں آتا، یہ ٹین ایج لڑکا اس سے حادثاتی طور پر ملتا ہے اور وہ اس کو مطالعے کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو کہانیاں پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اسی دوران ان کو ایک دوسرے سے محبت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا قانون دان بنتا ہے، حادثاتی طور پر یہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقدمے میں جکڑی جاتی ہے جس میں اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اور سب سے بڑا ایویڈنس یہ تھا کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جبکہ اس مقدمے میں جب اس کے بارے میں الزامات لگائے گئے تو اس میں یہ کنڈیشن سر فہرست تھی کہ یہ اس نے لکھ کر کچھ جرم کیا ہے، اور اس کا لکھا ہوا ایک ایویڈنس ملا ہے۔ بہرحال پھر کس طرح یہ اس خاتون سے دوبارہ جڑتا ہے، اس کے لیے دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ادب کی طرف لائے، اس کے لیے کہانیاں ریکارڈ کر کے جیل میں بھیجتا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہوتی ہے اور وہ جیل میں ہوتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کتاب دل کے ان تاروں کو بھی چھیڑ دیتی ہے کہ جن کو شاید آپ عام زندگی میں کبھی نہ چھیڑیں، کیونکہ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم زندگی کی اس باریکی کو سمجھ لیتے ہیں، اس دروازے کو کھول لیتے ہیں، اس کھڑکی کو کھول لیتے ہیں جو شاید عام زندگی میں نہیں کھلتی۔ یہ کہانی دل کی ایسی ہی کھڑکی کو کھولتی ہے جس میں سے اگر ہم زندگی کا وہ منظر دیکھیں تو دوسری طرف اداسی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ایک نیم تاریک منظر بھی۔ ناول کے مصنف برنارڈ شیلنگ پیشے کے اعتبار سے قانون دان، مدرس اور ناول نگار ہیں۔ ان کے والدین مبلغ اور مدرس تھے۔ اپنے ابتدائی سفر کی
جو کہانیاں ہیں وہ انہوں نے جاسوسی کہانیاں لکھنے سے آغاز کیا۔ ان کی شروعاتی کہانیاں جو تجسس اور جرم و سزا کی ایسی کہانیاں تھیں کہ پھر یہ ان کے ذریعے سے ناول نگاری کی طرف آ گئے، اور خاص طور پر اپنے ناول دی ریڈر میں تاریخی شعور، رومانوی بصیرت اور تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ اس ناول کو دنیا کی 42 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور بہت پسند کیا گیا۔ یہ ناول ایسی ہی دردناک کیفیت اور حساس انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس کا اختتام قارئین کو اداس کر دیتا ہے۔ جہاں اس ناول کو قارئین نے بے حد پسند کیا، وہیں مغربی ادبی حلقوں میں اس پر سخت تنقید بھی ہوئی، بلکہ اس ناول کی تھیم کو کلچرل پورنوگرافی تک کا سخت عنوان بھی دیا گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس کتاب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر فلم بننے کے بعد اس کی مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس فلم کا اسکرپٹ بھی کتابی شکل میں شائع ہوا اور بڑے پیمانے پر فروخت ہوا۔ اس ناول نے ناول نگار اور فلم کی اداکارہ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ناول کے نام ہی سے اس پر فلم بھی بنی، جس پر اس کہانی کو ماخوذ کیا گیا۔ اسکرین پلے ڈیوڈ ہائر نے لکھا۔ برطانوی فلم ساز اسٹیفن ڈالڈرے نے اس فلم کی ہدایات دیں، جبکہ فلم میں معروف برطانوی اداکارہ کیٹ ونسلٹ سمیت امریکی، برطانوی اور جرمن اداکاروں نے کام کیا۔ ایسی کہانیاں جنگ کے ملبے میں سے ملنے والی وہ داستانیں ہیں جنہوں نے ابتر حالات میں بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور بطور انسان دنیا کو جنگ کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے حصے کا مثبت کردار بھی نبھایا۔ یہی اس کہانی کا بھی ترہ امتیاز ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی اس تیز رفتاری میں تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کر آپ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اندر کی دنیا کو تلاش کریں، تو ایک بہت ہی اچھا آپشن، ایک بہت ہی اچھا ذریعہ، ایک بہت ہی اچھا راستہ کتب بینی ہے، کتاب کا مطالعہ ہے، اچھی فلمیں دیکھنا ہے۔ اگر آپ فلم اور کتاب کے ذریعے اپنے اندر کی دنیا کو تلاش کر لیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا کیتھارسس ہوگا، بلکہ آپ کا ذہن تخلیق کے اس درجے پر پہنچ جائے گا جہاں چیزوں کو بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، گہرائی میں دیکھا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی ہی کیا جو ایسے ہی گزر جائے۔ زندگی کو بسر کرنے کی عادت ڈالیے اور زندگی کو جی کر گزارنے کی عادت ڈالیے، نہ کہ زندگی آپ کو گزار کر گزر جائے۔ یہ کتابیں، یہ فلمیں، یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی کس قدر خوبصورت ہے۔ تمام تر مشکلات اور کٹھنائیوں کے باوجود زندگی بہرحال ہماری ہے اور ہمیں اس کو جی کر بسر کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کتاب نامہ فریڈم نیوز پر دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مثبت اور بامعنی بہت قیمتی تجاویز سے بھی نوازیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خرم سہیل کو دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔